الحمد لله الذي لا يحب المفسدين والصلاة والسلام على سيد المصلحين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسعون في الأرض فسادا صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اہل دین ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حالات سے چوکنا اور خبردار رہنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کلام کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایجنسیوں کا جوڑ توڑ اور فسادات میں کردار. مجھے کافی عرصہ سے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ایجنسیاں ہمارے شریف
فساد دشمن اور امن دوست ساتھیوں کو کچھ شیطانی شرارتی شرانگیز لوگوں اور جماعتوں اور تنظیموں کے ذریعے لڑانا بھیڑانا چاہتے ہیں، فساد میں ہم کو کھینچنا چاہتے ہیں اور اپنے فرعونی طاغوتی مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو حالات پر نظر رکھ کر آپ کو خبردار کرنے کے لیے یہ موضوع جوڑ کر بیٹھا ہوں۔ یہ حتمی یقینی بات ہے کہ حکومتوں کی جوڑ توڑ اور لوگوں کو لڑانا بھیڑانا اور ملکوں کو آپس میں قتل و غارت میں مبتلا کرنا، یہ شیطانی طاغوتی ایجنسیوں اور جاسوسوں کا کام ہے۔ اور یہ کام ایجنسیوں کے ملازمین اپنی طبیعت، اپنی فطرت کی وجہ سے نہیں کرتے، در حقیقت ایسے لعنتی کاموں پر سب کو لگانے والے اور یہ ایجنسیاں بنانے والے یہود لوگ ہیں۔ پہلے دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد پہلے دن سے یہود نے یہ کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں یہ کتے، باولے کتے انسانوں کو ہر وقت کاٹنے کی لذت محسوس کرنے والے کتے حضور کے زمانہ شریف میں محض اس وجہ سے کچھ نہ کر سکے کہ انسانوں کا
خیر پسند انسانوں کا دوست، اللہ کا محبوب، اور ان پر آنے والی وحی ان کے ہمیشہ دانت کھٹے کر کے رکھتی تھی۔ وحی اور رسول خدا کے ہوتے ہوئے وہ کیا کرتے؟ اللہ کا محبوب اور پر اترنے والی وحی یہ اصل میں انسانوں کا محافظ پاسبان ہے۔ جتنے طاغوتی اور شیطانی حربے ہوتے ہیں وحی کے زمانے میں بیکار ہو جاتے ہیں۔ وقت کے پیش نظر میں کلام الہی نہیں پڑھ رہا، جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کریم سے حاصل کیا ہوا موضوع اور حاصل کی ہوئی حقیقت ہے۔ یہودیوں کی یہ مفسدانہ فطرت خدا بیان فرما رہا ہے۔ قرآن حکیم میں فرماتا ہے یسعون فی الارض فسادا، یہ یہودی لوگ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑے رہتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا قرآن ہے؟ یسعون فی الارض فسادا، یہودی لوگ زمین میں دوڑے پھرتے ہیں، فسادا یعنی للفساد، منصوب بنزع الخافض، فساد پھیلانے کے لیے وہ دوڑے پھرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں جن کے اندر کی حالت، جن کی چھپی ہوئی حقیقت کو خدا قدوس ان الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اس کا کون اندازہ لگائے؟ ان لوگوں کا کون اندازہ لگائے کہ یہ کس قدر فساد پھیلانے میں سازشیں، چالیں، حربیں، لانتیں لیتے ہیں۔ اب جو انتہائی پریشانی کی بات ہے سب سے بڑی وہ یہ کہ جن ملعونوں کو خدا فرما رہا ہے فساد فی الارض کے لیے ان کی تمام تر کوششیں ہیں، وہی لوگ اس دنیا کے سب سے بڑے راہبر، پیشوا، نظام ہے تو ان کا، تعلیم ہے تو ان کی، سرپرستی ہے ان کی، سب ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، وہ ان کے حاکم اور مولا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب مولا اتنا بھڑوا ہو تو نیچے کیا بنے گا آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اتنا بھڑوا مولا لعنتی کہ جس کا کام ہمہ وقت فساد کی کوششوں میں مصروف رہنا ہے، وہ تمہاری تعلیم کا نہ خدا ہے، تمہارے پیروں کا نہ خدا ہے، تمہارے مولویوں کا نہ خدا ہے، تمہاری دنیا کا وہ مالک بنا ہوا ہے۔ کیا کرے؟ یہ بات بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے
مسلمانوں میں یہ کام شروع کیے. شیعہ سنی تاریخ اس پر متفق ہے کہ اس کا نام عبداللہ بن سبا یہودی ہے. اب عبداللہ بن سبا یہودی سے پہلے جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا فساد فی الارض کا، انسانوں کو مارنے اور مروانے کا جنہوں نے کام کیا، انسانوں کو لوٹنے اور لٹوانے کا جن بھڑووں نے کام کیا، وہ دنیا کے وہ حکمران تھے جو دنیا پر جب حکومت کرتے تھے تو خدا کے مقابلے میں فرعون اور طاغوت بن کر بیٹھتے تھے. زمانہ رسالت کے یہود سے پہلے جن لوگوں نے یہ ملعون کام کیا، سب سے پہلا شخص اس کا نام فرعون ہے. آپ کو معلوم ہے فرعون کسی خاص شخصیت کا نام نہیں ہے. جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس دور میں اس کو فرعون کہتے تھے، چاہے وہ کوئی ہوتا، کیونکہ فرعون کا اصل معنی ہوتا ہے بہت سرکش. تو قرآن حکیم نے فرعون کے دنیا میں یعنی اپنے قوم میں یعنی مصریوں میں، فرعون کے اپنی قوم مصریوں میں جن پر وہ حاکم تھا، جن کا خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا، ان میں فساد پھیلانے کے کام جو ہے نا وہ قرآن مجید نے بیان کیے. یہ تو بہت بڑے بھڑوے مولویوں اور بھڑوے لوگوں کا کام ہے، بغیرتوں کا، جو کہتے ہیں کہ میاں بس نماز کی بات کرو اور اللہ رسول کے عشق کی بات کرو. یہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں یہ بھی انہی مفسدین یہودیوں کی ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے جاسوس ہوتے ہیں. یہ لعنتی ترین لوگ اپنے فساد کو دنیا میں محفوظ رکھ کر ہمیشہ چلانے کے لیے یہ بک بک کرتے ہیں کہ کہیں ان کا تعاقب اور پیچھا کوئی بندہ نہ کر لے. اگر کوئی ہمارے جیسا ان کا پیچھا کرے گا تو ان کا راز کھل جائے گا سارا. لہذا وہ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کرو. یہ بھڑوا کفر اور فسق کا بندہ اس کی دعوت دیتا ہے. خود بندہ کفر کا ہے، فسق کا ہے، اور دعوت کس کی دیتا ہے؟ اس کی دیتا ہے. اس کا ایک ایک بال بتاتا ہے، اس کا ایک ایک حال بتاتا ہے، اس کے گھر کی ایک ایک اینٹ بتاتی ہے. اس بھڑوے کا ہر دوست بتاتا ہے کہ یہ خنزیر کفر و فسق کا بندہ ہے. لیکن لوگوں کو پھنسانے کے لیے کیا میٹھے لفظ بولتا ہے، بھائی نماز اور عشق کی بات کریں واسطے. سمجھ نہیں آ رہی. میرے بھائیو دیکھو تو صحیح،
جس قرآن مجید کو خدا کا کلام سمجھتے ہو، اس نے کیا کچھ بیان کیا ہے. جس عشق کی یہ بات کرتے ہیں وہ تو قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے. پورے قرآن حکیم میں عشق کا لفظ نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ لفظ تو عربی تھا، 30 سپارے بن گئے، ایک لفظ نہیں اتر سکتا تھا. لیکن خدا بند قدوس ان ظالموں کے شر فتنے کو جانتا تھا کہ یہ عشق کے لفظ کو ہمارے دین کے مقابلے میں استعمال کریں گے، لہذا پہلے ہی ناطقہ بند کر دو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب دیکھو، فرعون اپنی قوم میں فساد ڈالنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتا ہے. اس طریقے کو خدا بند قدوس نے قرآن میں بیان فرمایا. وہ طریقہ ہے جماعتوں اور تنظیموں بنانے کا. جماعتیں اور تنظیمیں بنانا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تنظیم و جماعت بنے نہیں، اگر بن گئی کسی سوء اتفاق سے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے اسلام میں. جماعت بنانا، جماعت بندی، دھڑا بندی، یہ اسلام میں نیکی نہیں ہے. اسلام میں جرم ہے، گناہ ہے، فساد ہے. بنانے کی اجازت نہیں. اگر سوء اتفاق سے بن جائے تو اس کو ختم کرنا فرض ہے. اسلام یہ چاہتا ہے. لیکن جو فرعون لوگ ہیں، جو طاغوت ہیں، جو خدا کے مقابلے میں خلق خدا کو اپنا بندہ بنا کر ان کو مختلف اذیتوں، فسادوں، لڑائیوں، جھگڑوں، تباہیوں، بربادیوں میں رکھنا پسند کرتے ہیں کتے کے بچے، تاکہ ہماری حکومت ان بے وقوفوں پر قائم رہے. یہ بے وقوف بنتے رہیں، آپس میں لڑتے رہیں اور ہم اپنے کام کرتے رہیں. یہ جو ان کا مقصد ہے ان کافروں کا، لعینوں کا، تو خدا بند قدوس نے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا. دیکھو کیا واضح لفظ ہے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. فرعون نے مصریوں، اپنی قوم کے فرقے بنا دیے، جماعتیں بنا دی، پارٹیاں بنا دی. یہ قرآن ہے. جعل اہلها شیعا. شیعا یہ جمع ہے شیعتن کی، اور شیعہ لفظ جو ہے نا یہ معنی رکھتا ہے جماعت، پارٹی. کیا معنی رکھتا ہے؟ شیعہ کو شیعہ کہتے ہیں. یہ شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم علی کی پارٹی ہیں، ہم علی کی جماعت ہیں. تو شیعہ کا معنی عربی میں شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ پارٹی کو، جماعت کو. جو جتھا جڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ رائے، نظریے، اعتقاد میں کسی بھی مسئلے میں متفق ہو کر جڑے گا، اس پارٹی اور جماعت کو کہہ لو فرقہ اور کہہ لو شیعہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو
تو قرآن پاک فرما رہا ہے فرعون، دیکھیں یہ نہیں فرما رہا خدا کہ میں نے بنایا، میں نے فرقے بنائے. او ہو مصریوں کے فرقے کس نے بنائے؟ جعلا. جعلا کا فاعل ضمیر ہے، جس کا مرجع وہ فرعون ہے. اس نے بنایا. کس نے؟ فرعون نے بنایا. اہلہا، اہل مصر کے فرقے، جعلا شیعہ، فرقے بنا دیے، پارٹیاں بنا دی، تنظیمیں بنا دی. آپ خود سمجھدار ہو، جو کام فرعون کر رہا ہے اور خدا پاک اس کو مقام مذمت اور اس کی شرارت اور چالاکیوں میں، شیطانیوں میں ذکر کر رہا ہے، وہ کام اچھا ہوگا؟ بولو تو صحیح. وہ تو خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ کام فرعون کرتا تھا. اسی وجہ سے اللہ اکبر، آپ کسی ایک نبی کو دھڑا اور جماعت، پارٹی، فرقہ، تنظیم بناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. آپ علیہ السلام نے اختلاف کو اتنا ناپسند فرمایا اور اتحاد کی عظمت پر اتنا زور دیا، اختلاف کی اتنا مذمت کی کہ بادشاہ برا کہہ کر اس کے خلاف جو اٹھے، حضور نے سخت منع فرما دیا کہ یہ جو اٹھ رہا ہے جو بھی ہو فقتلوا، اس کو قتل کر دو، تاکہ امت کے اتحاد میں فرق نہ آئے. یعنی برا بادشاہ گوارا ہے لیکن امت کا آپس میں لڑنا حضور کو گوارا نہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ دیکھ رہے تھے ہر دور کے بادشاہ ان کا خلفائے راشدین جیسا پاکیزہ ہونا یہ ممکن نہ تھا. ایک زمانے نے بدلنا تھا، لیکن آپ یہ دیکھنے کے باوجود آپ یہ جانتے سمجھتے تھے کہ بادشاہ کے برے ہونے سے تمہارا وہ نقصان نہیں ہوگا جو تمہارے آپس میں اتحاد کو ختم کرنے سے تمہارا نقصان ہوگا اور تمہاری بربادی ہوگی. سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھدار ہو. اگر ایک گھر کے 5 بیٹے ہیں، وہ باپ کا نافرمان ہو گیا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ان بھائیوں کے اور باپ کے ساتھ لڑائی میں نقصان ہوگا. سب جو پھر تو جھگا گیا، گھر اجڑ گیا. تو جو شیطانی طاغوتی حکومتیں ہوتی ہیں نا، ان کا یہ حربہ ہوتا ہے جس کو مشہور کیا گیا ہے جی 2 کو لڑاؤ حکومت کرو. یہ خالی انگریز کا نہیں، یہ ہر حرامی بندے کا کام ہے.
ہر لانتی بندے کا کام ہے جو خلق خدا کی دشمنی میں لذت محسوس کرتا ہے، اس بڑوے کا کام ہے۔ جو حکومت خدا کی نائب بن کر رہے گی وہ کبھی یہ کام نہ کرے گی، نہ کرنے کی اجازت دے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کا پکا مسئلہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امراء الاجناد، امراء الاجناد، اجناد جمع ہے جند کی، جند کہتے ہیں لشکر کو۔ جو بھی مجاہدین کا لشکر جہاد کے لیے بھیجتے تھے، ان کے امیر کو انگریزی لوگ کہتے ہوں گے کوئی کمانڈر یا کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں اس کو کہتے ہیں امیر الجند، لشکر کا امیر، بڑا سپہ سالار لشکر۔ تو جب بھیجتے تھے تو اس کو فرماتے تھے کہ اگر تم جس علاقے میں جا رہے ہو، اگر مسلمانوں میں کہیں سنو یا اپنے یہ مجاہدین میں کہیں سنو کہ وہ اپنی قوم اور برادری کا نام لے کر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ فلانیوں، لڑائی کا وقت ہے، آ جاؤ۔ مثال دیتا ہوں، گجرو آ جاؤ، پاکستانیوں آ جاؤ، دبئی والے آ جاؤ، عرب والے آ جاؤ، پنجابیوں آ جاؤ، پٹھانوں آ جاؤ، لڑائی ہونے لگی ہے بھئی دیکھو ہمارے مقابلے میں آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا جہاں پر بھی ایسا بلاوا سنو، کافروں کے ساتھ لڑائی چھوڑ دینا، ان کو مار دینا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی بادشاہ کو خدا پاک کی طرف سے کتنا سختی ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد قائم رکھنا، قوم پرستی، جماعت پرستی، پارٹی پرستی وغیرہ کی طرف نہ جانے دینا، کتنا سختی ہے کہ فرماتے تھے ان کو مار دینا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ سنو، مسلم شریف میں ہے ایک صحابی چھیڑ دیتے ہیں دوسرے کو، چھیڑ خانی سے لڑائی بن جاتی ہے۔ ایک صحابی نے اپنی قوم کو بلایا، دوسرے صحابی نے اپنی قوم کو بلایا، آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہذہ منتنا، یہ گندا اور مردار کام ہے جو تم کر رہے ہو، قوم کو بلا رہے ہو، قوم پرستی میں پڑ رہے ہو، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہذہ منتنا، یہ مردار کام، بہت غلیظ گندا بدبودار کام ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی بدبو پھیلے گی تو امت برباد ہو جائے گی، سارے اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔
سمجھ نہیں آئی بات. اسی وجہ سے خدا کے بندو تمہیں کہا جاتا ہے اہل السنت والجماعت. کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہا جاتا ہے تمہیں؟ اہل السنت، یعنی جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ طریقہ اور سنت آپ کے لیے رکھا گیا. والجماعت، اور جماعت سے مراد یہی اتحاد ہے. صحابہ کرام کا جو اتحاد تھا، صحابہ والی جماعت، تابعین والی جماعت، تبع تابعین والی جماعت، ان کو فرمایا گیا کہ یہ تمہاری جماعت ہے. اب بات سمجھنا، جماعت کا لفظ ایک ہونے اور متحد ہونے کا معنی پیش کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اہل سنت و جماعت کا، ارے نہ دین کو چھوڑنا نہ اتحاد کو چھوڑنا. کیونکہ تم اہل سنت و جماعت. سمجھ نہیں آئی بات. تو کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا آپ کو. تمہارے نبی نے اتنا سختی کر دی اختلاف کے خلاف. میں کہہ چکا ہوں، بارہا کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ دیتا ہوں، یہ جو فقہی اختلاف ہے، فقہ میں امام اعظم کی فقہ ہے، ابو شافعی کی فقہ ہے، حنبل کی فقہ ہے، یہ جو فقہی اختلاف ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے، پسند نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ پسند نہیں، پسند نہیں ہے. اس پر ایک دلیل بخاری سے دیتا ہوں، اور وہ بھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان حق ترجمان سے دیتا ہوں. مسئلہ ہے بیع ام ولد کا. ابو بکر پاک، حضرت عمر پاک، ان کے دور میں مولا علی اس مسئلے میں ان بزرگوں کے ساتھ تھے. حضرت عثمان کے دور میں ان کے ساتھ تھے. جب زمانہ آیا آپ کا، آپ نے فرمایا یار میرا خیال یہ بنتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہے. اب قاضی آپ کے اپنے تھے کیونکہ آپ خلیفہ تھے. کچھ دنوں کے بعد فرمایا قاضیوں کو، یار میں نے ایسا ایک حکم جاری کیا تھا جو پچھلے خلیفوں کے فقہ کے خلاف تھا، وہ ایک میری فقہ تھی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں میں اختلاف پڑے. میں اختلاف کو پسند نہیں کرتا، لہذا تم میری بات کو چھوڑو. جس طرح کے پہلے خلیفوں کی فقہ تھی اور وہ حکم جاری فرمایا کرتے تھے، بالکل اسی طرح کرو تاکہ اختلاف نہ رہے. اپنی فقہ چھوڑ رہے ہیں اتحاد کے لیے. رفع اختلاف کے لیے اپنی فقہ چھوڑ رہے ہیں.
سمجھ آ گئی بھائی؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس میں ان باتوں سے آپ کو معلوم ہو گیا اسلام میں اختلاف کی مذمت ہے، مدحت نہیں۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اجازت ایک اور بات ہے، وہ بھی فقہی مسائل میں، بات ذہن میں رکھنا، فقہی مسائل کی بات کر رہا ہوں، نہ اعتقادی مسائل اور نہ سیاسی مسائل۔ ہو عقیدے میں تو اجازت ہی نہیں ہے نا اختلاف، اسی وجہ سے عقیدے میں جو مخالف بنے گا اس کو گمراہ کہا جائے گا، وہ بددین ہے۔ حاکم کا فرض بنتا ہے کوشش کرے اس کا بی ختم کر دے۔ عقیدہ حق کے مخالف جو شخص اٹھے، حاکم اسلام کا فرض بنتا ہے اس کا بی ختم کر دے۔ قتل کر کے نہیں، ایسا طریقہ کرے کہ خود بخود وہ اپنا غلط نظریہ اور گمراہی کی بات چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ قتل نہیں کرنا، ہاں قتل نہیں کرنا، قتل نہیں اس کا۔ ہاں جیسے کوئی داخل ہو جائے کعبہ شریف میں اور باہر فساد پھیلا کے آیا ہوا ہے، بندے قتل کر کے آیا ہوا، کعبہ میں شریف میں داخل ہو گیا، تو اب اسلام یہ نہیں کہتا وہاں مار دو۔ مارو گے تو کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، بے عزتی ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کعبہ کی بے حرمتی کرنے والے کو اسلام میں ملحد کہا جاتا ہے۔ سمجھیے یہ بات۔ تو الحاد کی اجازت نہیں ہے، الحاد فی الحرم اس کو کہتے ہیں۔ کیا کرو؟ وہ اسلامی حکومت والوں کو حکم ہے ادھر پانی چھوڑ دو، حکم ہے اس کا کھانا پینا بند کر دو۔ جب کھانا پینا بند کرو گے تنگ ہو کر باہر نکلے گا، پھر لے جا کر دور جا کر اس کو مار دینا۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے اگر کوئی عقیدہ حق کے مخالف پیدا ہوتا ہے اسلامی حکومت میں تو اس کے خلاف ایسا گھیرا تنگ کرو کہ وہ اپنی گمراہی چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ ارے بھائی دلیل حضرت سیدنا عمر بن خطاب صبیغ بن عسل، صبیغ بن عسل نے جب گمراہی پھیلانا چاہی، متشابہات میں بات کرنا شروع کر دیا، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا خبردار، اس کے ساتھ بیٹھنا منع ہے۔ ڈنڈے چھوٹے مارے، قتل نہ کیا۔ تعزیر بنتی تھی، تعزیر کر دی، لیکن قتل نہ فرمایا۔ ہاں اس کی زندگی اجیرن کر دی، تنگ کر دی، فرمایا اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھی؟ وہ کہنے لگا جب ہر طرف اس پر یہ حالات بنے تو کہنے لگا اس سے تو مجھے عمر مار دیتا اچھا تھا۔ اللہ اکبر، کیا کیا اسلام کی عظمتیں آپ کو سناؤں۔ تو میرے بھائیو یہ تو ثابت ہو گیا، کیا کرنا، لیکن اب فرعون اس کے مقابلے میں فرعون بھڑوے کیا کرتے ہیں؟ فرعون یہ کوشش کرتے ہیں جو قرآن فرما رہا ہے جعل اہلها شیعا، فرعون نے فساد پھیلانے اور
اپنی گردن سے یہ بوجھ اتارنے کہ بھائی ان کو میں ماروں یہ تو کیا نا، ایسا کام کرو یہ خود ہی مرے آپس میں. وہ کتے کافر نے کیا کیا؟ جعل اہلھا شیعا، فرقے بنا دی، پارٹیاں بنا دی. کیا بنا دی؟ آج کل پارٹی کہتے ہیں نا، ہاں پارٹی. تو پارٹیاں بنا دی خدا فرمانا. لیکن یہ پارٹیاں جو اس نے بنائی نا، اس سے پہلے توجہ، اس سے پہلے ایک اس نے عجیب حربہ کیا کہ ظاہر بات ہے جو دانا بندہ ہوگا وہ پارٹی نہیں بنائے گا. دانا اور دوست آدمی وہ پارٹی نہیں بنائے گا، وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو لڑائی اور قتل و غارت میں مبتلا نہیں کرے گا. جو دانا اور دوست ہوگا، توجہ نہیں فرمائی یار، دانا اور دوست کبھی بھولے سے یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے گھر کی بربادی کے بندوبست خود کرنا شروع کر دے. دانا اور دوست نہیں کر سکتا یہ کام. یہ تو اظہر میں شمس بات ہے کہ نہیں. اب اس بھڑوے نے کیا کیا؟ اس کو پتا تھا پہلے بے وقوف بنیں گے تو پھر ہی یہ پارٹیاں بنائیں گے. اب اس سے پہلے جو حربہ اس نے کیا وہ قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کر دیا. کاش کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے، پڑھانے والے اس قرآن کے دوست ہوتے. ایمان سے کہتے ہیں یہ سب ملا دشمن بیٹھے ہیں. ان بڑووں کے اندر اگر دوستی ہوتی تو قرآن کے یہ حصے کیوں چھوڑ دیے؟ قرآن مجید جو تمہارے دشمنوں کی خفیہ جڑیں، خفیہ حربیں، چالیں، سازشیں، مکاریاں، ان کو ان لفظوں میں پیش کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے تو حکمت ہے، اس کی دوستی ہے. تو اگر یہ بھڑوے قرآن کے دوست ہوتے تو کہتے بھائی ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ہم بیان ضرور کریں گے تاکہ تم لوگ بیچارے اندھے ہو کر کسی فرعون کے ہاتھوں میں پھنس نہ جاؤ. ہائے 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 ہائے، بول تو صحیح یار. لیکن یہ لوگ بہت ظالم ہیں، بہت ظالم ہیں. یہ حکومتوں اور مغرب کی مراعات، ان کی گرانٹیں، ان کے پیسے، ان کی امدادوں نے ان لوگوں کو اندھا کیا ہوا ہے. یہ بھڑوے صرف وہی قرآن سے بات نکالیں گے جو فرعونوں کو پسند ہوگی. کن کو پسند ہوگی؟ فرعون کو کیسے پسند ہو بھائی؟ یہ جو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے دیکھو کیا صاف بتا رہا ہے. ان ملعونوں سے پوچھو، مجھے 40 سال ہو گئے، 40 سال ہوش سنبھالے ہوئے، 40 سال دینی ہوش سنبھالے ہوئے 40 سال ہو گئے. ایمان سے کہتا ہوں میں نے کسی ممبر سے یہ آیات نہیں سنی. بڑے کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہے، کوئی فلاں بلا بیٹھا ہے، کوئی فلاں بلا بیٹھا ہے، میں نے کسی بڑوے سے یہ نہیں سنا کہ ممبر پر یہ آیات پڑھ کر لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. 30 سپارے قرآن رمضان میں سنا دیتے ہیں، لیکن ایمان سے کہتا ہوں پورے قرآن سے ایک بات بھی اٹھا کر لوگوں کو ایسی نہیں سمجھاتے جو ان لوگوں کی خیر خواہی کی ہے. وہی سمجھائیں گے، وہی بیان کریں گے جو فرعونوں کو پسند ہو. بس اللہ اکبر. سچی بات یہ ہے کہ اسلام کا دوست بننے کے لیے پہلے اس پیٹ کا دشمن بننا پڑتا ہے. ایمان سے کہا جو دنیا سے مستغنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے پھر وہ قرآن کے ساتھ دوستی کرتا ہے.
کیونکہ لالچ اور خوف یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں، اور وہی یہ لالچ ہی ہے سب کو. تو دیکھو قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ اس کا پہلا حربہ کیا تھا. نا کیا کہہ رہا ہوں، اس کا پہلا حربہ یعنی فرقہ واریت پھیلانے سے پہلے میں ان بڑوں کو کہتا ہوں جو کتے کہتے ہیں مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، وہ ظالم کا بچہ بتا، قرآن فرماتا ہے فرعون پھیلاتے ہیں. کتے کا بچہ جو مولوی کو اس کام پہ لگاتا ہے وہ فرعون ہوتا ہے، مولوی خود نہیں لگتا. حرامی دیکھ تو صحیح کیا کہہ رہا ہے قرآن. تیری بک بک کو مانے یا اس ذات کے فرمان حق کو مانے. دیکھو تو صحیح کیا فرما رہا ہے، جعل اہلہا شیعا. کہیں قرآن میں نہیں دکھا سکتا کہ مولویوں نے فرقے بنائے. پیچھے فرعون کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ کسی کو استعمال کرتا ہے، کسی کو لالچ دیتا ہے، کسی کو خوف دیتا ہے. پھر وہ کتے آ جاتے ہیں لالچی اور ڈرپوک، ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. پھر وہ من منشا مرضی کے ان سے فتنوں کے فساد سے کام لیتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں مولوی فرقے پھیلاتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے؟ قرآن میں ہے فرعون فرقے پھیلاتے ہیں. وہ بولو بے وقوفو، کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک؟ آج فرعونیت ختم ہو جائے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے فرقہ پھیلتا ہے. بات سمجھو. تو اب کیا کیا اس نے، وہ بھی قرآن نے بیان کیا. واستخف قومه فاطاعوه وكانوا قوما فاسقين. ہائے 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 اللہ. اللہ فرماتا ہے فرعون نے اپنی قوم کو خفیف العقل، ہولے دماغ والا فدو بنا لیا. فاستخف قومه، استخفاف. خاصا اتخاذ ہے. اس نے بنا دیا اپنی قوم کو خفیف العقل، احمق، بے وقوف. اب خدا فرما رہا ہے وَكَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. وہ فاسق لوگ تھے، ہمارے حکموں کے خلاف چلتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ خدا نے اشارہ کیا کہ اس بھڑوے نے کیا کام کیا کہ خدا کے فرما بردار نہ بنو، خدا کے مخالف بنو، جتنا برائیاں کر سکتے ہو کرو. جب برے بنیں گے تو عقل ختم ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گا. اب اس پاگل کے بچے کو جدھر لگائیں گے وہ لگ جائے گا. بس متقی، پرہیزگار، خدا کے خوف والا بندہ، وہ کسی فرعون کا فرما بردار نہیں بنتا، وہ صرف اللہ کا فرما بردار بنتا. وہ کہتا ہے سر قلم ہو سکتا ہے لیکن میں ناجائز میں تیری فرما برداری نہیں کر سکتا. برائیوں کو پسند کرنے والی قوم ہی غلام بنتی ہے، نیکی کو پسند کرنے والی، برائیوں سے نفرت رکھنے والی قوم غلام نہیں رہتی. یہ ہمیشہ آزاد رہ کر زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کا لطف لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کو خدا نے فرمایا حیاتن طیبہ.
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم فرمایا اس کو قسم اٹھا کر، اللہ فرماتا ہے قسم اٹھا کر ہم ان لوگوں کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. ایک ہوتی ہے حیات خبیثہ، ایک ہوتی ہے حیات طیبہ، ایک ہے پلید زندگی، ایک ہے پاک زندگی. یہ جو ہاؤسنگ سکیموں والے لوگ ہیں نا، یہ حیات خبیثہ والے ہیں. اور جو مسلمان لوگ پہلے ہوتے تھے وہ حیات طیبہ والے ہوتے تھے. سمجھ نہیں آ رہی. اب بات سمجھنا. وسط فاسق بنایا، عیاش بنایا، آزاد بنایا. کھاؤ پیو بھائی، میں بیٹھا ہوں جو مرضی کرو، کون آئے گا تمہیں روکنے کے لیے؟ اس کو اڑا نہیں دوں گا. یہ جمہوری حق ہے تمہارا. سمجھ نہیں آ رہی. یہ جمہوری حق ہے. لاکھ لعنت ہے جمہوریت پر. یہ جمہوری حق ہے. خدا کی نافرمانی جمہوری حق ہے. کون کہتا تھا یہ؟ فرعون. اسی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام کو خدا پاک نے بھیجا کہ اس کے کفر اور برائیوں کے خلاف جاؤ، اس کے ساتھ کلام کرو، فوراً آگ بگولا بن گیا اور کہنے لگا وہ لوگوں، یہ تو موسیٰ تم میں فساد ڈالنے آیا ہے. قرآن فرما رہا ہے موسیٰ کیا کرنے آیا ہے؟ کیا کس کو وہ فساد سمجھتے تھے؟ او بے وقوف ہو. وہ دلہ سمجھتا تھا. کس کو فساد سمجھتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا یہ لوگ آزادی اور عیاشی سے جو برائیاں کرتے ہیں ان کو روکنا، یہ ان کی خواہشات پر قدغن لگانا ہے. آپ رکاوٹ ڈالنا ہے. یہ رکاوٹ ڈالنا یہ فساد ہے. وہ کہتا تھا یہ فساد ڈالنے کے لیے آیا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ یہی چیز آج تو نہیں دیکھتے نا آپ لوگ. وہ یہ بات آج تو نہیں دیکھتے نا. استخف قومہ. اب بات سمیٹ کر لے آیا میں. ہر حوالے سے آپ کو ثابت کر دیا فرقے بنانا، پارٹیاں بنانا، لڑانا بھیڑانا، فسادات ڈالنا فرعونوں کا کام ہے، مسلمانوں اور انسانوں کا کام نہیں. کوئی کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ بات سمیٹ کر اصل بات کی طرف آتا ہوں. اس وقت کیونکہ دنیا پر سب سے بڑا فرعون یہودی ہے. اس کمینے نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں، پارٹیاں، یہ ذہن میں رکھنا، پارٹی اس کو نہیں کہتے خالی اس کو پارٹی نہیں کہتے کہ جو ایک ملک کے اندر رہنے والوں میں تنظیمیں بن جاتی ہیں، پارٹیاں بن جاتی ہیں، وہ پارٹیاں ہوتی ہیں. نہیں بھائی، ایک قوم ہو، ایک قوم ہو. جیسے مسلمان ایک قوم ہے، ہندو ایک قوم ہے. بات سمجھنا. اب ان کے ایسے دھڑے بنا دینا کہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں دے دینا. اسلام میں یہ چھوٹی چھوٹی حکومت بنانا جو ہے نا، کیا سمجھتے ہو؟ یہ غضب ہے خدا کا. یہ غضب ہے. اسلام چاہتا ہے ایک ہی خلیفہ ہو، جہاں تک دنیا میں مسلمان جائیں سب جگہ تک حکومت اس کی ہو. ایک خلیفہ. دوسرے لفظوں میں ڈرائیور ایک ہو، ریل کے
ڈبے چاہے جتنا مرضی ہوں، سب ڈبوں کو ایک ہی انجن کے پیچھے لگاؤ. یہ نہ ہو کہ ہر ڈبے کا الگ الگ انجن بن جائے. ایک ہی انجن، خلیفہ وہ خدا کا نائب ہو، یہ سب اس کے پیچھے چلنے والے ہو. میرے دوستو، اب اس یہودی نے ایک تو ملک چھوٹے چھوٹے بنا دیے. اس ملک کا مر جائے، جو مرضی ہو جائے، دوسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. اس بھڑوے کو پتا تھا، خنزیر کے بچے کو، کہ اگر انہوں نے ایک حکومت رکھی تو اتنا بڑی طاقت ہوگی، نہ برطانیہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے گا اور نہ امریکہ کھڑا ہو سکے گا. لہذا مدبرین بدبختوں کی ایک جماعت، ایسی ایک چھوٹی چھوٹی حکومت بناؤ جو بڑوا ہماری ایک للکر بھی برداشت نہ کرے، ایک ڈراوا دھمکی برداشت نہ کرے، تو بس اس کی جان پہ بن جائے. وہ کہے جو کہہ رہے ہیں، سر جو کہہ رہے ہیں مان لو، بس اسی میں خیر ہے بھائی. سمجھ نہیں آئی بات کی. اب جناب جی نا، اس بھڑوے نے یہ کام اس وقت اس نے دنیا میں عام کر دیا. جس وقت اس نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں دیکھ لیا، اپنے اختیار میں دیکھ لیا. دوسری جنگ عظیم ہوئی تو شیطانوں نے آپس میں بیٹھ کر انہوں نے کہا، خیر ہے، وہ کیا کر رہے ہو، آپس میں ایسے لڑو گے تو تم تو ختم ہو جاؤ گے. دشمن کوئی اور ہے، لڑتے آپس میں ہو. آپس کی دشمنی دیکھی جائے گی بعد میں، لیکن تمہارا حق بنتا ہے اکٹھے ہو جاؤ اور سب کو کہو بھائی اقوام متحدہ ایک بن جاؤ. اقوام متحدہ اب مطلب کیا ہے کہ سب کو پہلے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو، تقسیم کر کے پھر ان کے اوپر بادشاہ بن کر بیٹھو اور ان بھڑووں کو سب کو اپنی مرضی کے ساتھ چلاؤ. بس بات ختم. اب ان کی نت تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور ان کے عوام کی نت ان کے ہاتھ میں ہوگی. ان کو ہم نچائیں گے اور یہ نیچے نچائیں گے، جس طرح مرضی کریں گے. اب یہ فرقے، اب بات سمجھنا، انہوں نے جو کام دنیا میں کرنا ہے نا، وہ سب ایجنسیوں سے کرتے ہیں. افسوس ہے، پہلے جاسوس کا لفظ جو ہے نا وہ بہت برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اب تو ایجنسیوں کا شوق ہے ہر کسی کو. مجھے کسی نے کہا، اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا، کہ اگر 5 مولوی بیٹھے ہوں تو 2 ایجنسیوں کو ضرور ہوتے ہیں. جی ضرور ہوتے ہیں، 5 مولوی. بلکہ میں نے ایک جگہ یہ بات کی، وہاں پر ایک مفتی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میرے دیکھنے کے مطابق 3 ایجنسیوں کے ضرور ہوں گے. وہ کلور کوٹ کا مفتی تھا، یہ میں نے خود سنا اسے. کتاب جس کی تھی وہ ڈاکٹر غلام مرتضی ملک ہوتا تھا، ٹی وی پہ آتا تھا. اس نے یہ کتاب میں لکھا ہے کہ ذہن میں رکھنا، جہاں پر 4-5 مولوی ہوں گے تو 2 حکومتی جاسوس ہوں گے. بس یہ ذہن میں رکھنا. پتہ نہیں کہاں کہاں جاسوس، کون سی مسجد کو سنبھالے ہوئے ہیں اور کون سے ختم میں شریک بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت لاکھ لعنت ہے ایسے کاموں پر. اب بھائی بات سنو، یہ پکی بات ہے
حکومتیں یہ چراتی ہیں، چرانا چاہتی ہیں تو کسی اور کو چرائیں، یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں۔ بے وقوفو، ہم تمہیں چرا سکتے ہیں، تم ہمیں نہیں چرا سکتے۔ میں ان کو کہتا ہوں، بارہا کہہ چکا ہوں، تمہاری کمزوریاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہماری کمزوریاں تمہارے پاس نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم صاف رہے ہیں اور صاف بیٹھے ہیں، ہم پر انگلی نہیں اٹھے گی۔ تم پر انگلی کیا، تم پر تو بھانس اٹھیں گے۔ تم کیسے حکومتوں کا جوڑ توڑ کرتے ہو؟ تمہاری ایجنسیوں کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، تمہارے اعلیٰ سے اعلیٰ ایجنسیوں کے لوگ تمہاری مکاریاں، تمہاری شیطانیاں، تمہارے جوڑ توڑ، تمہارے فساد، تمہارے یہ لڑانے بھڑانے، پارٹیاں بنانے، پارٹیاں توڑنے، عمران بن رہا ہے، عمران آ رہا ہے، عمران جا رہا ہے، ادھر ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، فلان آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا، یہ سارے ڈرامے تمہارے جو تمہارے کرتوت ہیں یہ ہمیں معلوم ہے۔ جن کو تم اپنے ہاتھوں میں پھنسا چکے ہو، وہ یا لالچی ہیں یا خوف والے، ڈر والے۔ ہمیں نہ تم سے کوئی لالچ، نہ تمہارا کوئی ڈر۔ میں سنو، تم ظالموں نے، یہ کوڈو جماعت ہماری الگ کی، تم ظالموں نے مرتبان الگ کیا، ریچھ برفانی ریچھ، تم ظالموں نے بلیک بنائی، اور یہ ساری تم بنا کر تم ہمارے گاٹے میں ان کو رکھنا چاہتے ہو، تم فسادات کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہو۔ او مسمسی شکلوں والے، او من مچلے ایجنسیوں کے من مچلے افسروں، تمہیں سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہارا کام میں بتاؤں کیا ہے؟ تمہارا کام ہے پارٹی بنانا، اٹھانا، پھر ان کو ایک منشور شیطانی دینا، شیطانی منشور دے کر پھر شریفوں کو برباد کرنے کے لیے، شریفوں کو مبتلا کرنے کے لیے ان لوگوں کو اسلحہ دیتے ہو، ان کی لگامیں ڈھیلی کرتے ہو، ہر جگہ پر ان کو کتوں کو اچھلنے کا موقع دیتے ہو، وہ جہاں پر ناجائز جس طرح مرضی کرے، تمہارے افسر ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مقصد تمہارا کیا ہوتا ہے؟ یہ شریف تنگ ہو کر ان کے ساتھ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں، جب لڑیں گے تو شریفوں کو ختم کریں گے، یہ تو کتے کے بچے پہلے ہی ہمارے ہیں۔ مجھے ایک ایجنسی والے نے پیغام بھیجا، بڑا دوستی کا پیغام تھا، پیغام بھیجا کہ اگر آپ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بندہ صرف ہمیں اشارہ کرے، لائسنس فٹ بن جائے گا۔ ایک ایجنسی والے نے مجھے پیغام بھیجا، میں جہاں بیٹھا ہوں وہ ایجنسی والا اس وقت میرے دائیں طرف سمجھو، اس نے پیغام بھیجا کہ ان سے کہو یہ بلیک والے آپ کے خلاف اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور لڑائی پر آمادہ ہیں، تو آپ لوگ اسلحہ جمع کریں، اگر اسلحے کا لائسنس چاہیے تو مجھے کہیں،
فوراً اسلحہ بن جائے گا. بیچارہ بڑوا، تیرے جیسے لونڈے تو میں ہاتھوں پہ کھلاتا رہا ہوں، تمہارے جنرل مشرف کو میں کھلاتا رہا ہوں. سکولی بیچارہ. بزرگ فرماتے ہیں مرغا بڑے پر ہلاتا ہے، اور جہاں پر بھی کھڑا ہو نا مرغا، ایسے اس کا گاٹا اوپر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میرے شہر کا کوئی پہلوان نہیں ہے. لیکن بیچارے کی حالت دیکھ لو، سمجھ نہیں آ رہی. او بے وقوفو، تمہاری عقل کا ہمیں پتہ ہے، تمہاری عقل کچھ نہیں. جو تعلیم تمہیں دی جاتی ہے وہ فقط سرکاری ہے، اور جو عقل تمہیں سکھائی جاتی ہے وہ فقط بازاری ہے. تعلیم تمہاری سرکاری، عقل بازاری. تم اسلام والوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ پہلے تمہیں نہیں ٹکرے. ہاں جی، میں تمہیں صاف کہہ رہا ہوں، میں پہلے دن سے بنے ہوئے حالات تمہارے ایسے رکھتا ہوں، انگلیاں دیکھ رہا ہوں، تمہارے بننے سے لے کر چلنے تک اور اب تک ہم سب حالات تمہارے جانتے ہیں. تمہارا کام ہے گستاخ رسول بنانا، تمہارا کام ہے فرقے پیدا کرنا، خدا رسول کو گالیاں دے کر فضا ہوا گستاخی کی بنانی، پھر اٹھتا ہے کوئی عاشق اور پڑا فلاں، یہ سب تمہارا کام ہے. اس پر ابھی دلیل ایک دیتا ہوں. ابھی شیعہ مذہب کا، اصغر خان تیرے پاس ریکارڈنگ ہے میرے خیال میں، وہ بلتستانی، محسن بلتستانی، کیا بلتستانی شیعوں کا مجتہد ہے پورے پاکستان کا، اور ایران میں سفیر بھی رہا ہے، عربی میں کتابیں ہیں اس کی، بڈھا بندہ ہے، شیعوں کا مجتہد. ان شیعوں کا ایک بھوکا ہے، بھوکا اس کو بولتے ہیں، آصف علوی. اس کو بھوکا بنانے والے بھی حکومت ہے. ہاں جی، میں ابھی دکھاتا ہوں. اب ان کو میں سمجھا رہا ہوں، مڑ جاؤ، باز آ جاؤ. یہ کبھی مرتبان کے کتوں کو چھوڑ دیتے ہو ہمارے اوپر، کبھی کسی کے کتے چھوڑ دیتے ہو، کبھی کسی کے کتے چھوڑ دیتے ہو، کبھی بلیکیوں کا کتا کو چھوڑ دیتے ہو. نتھ ڈال کر رکھو اور نتھ میں رہو، ورنہ میں کیا کروں گا؟ میں ایک کام کر سکتا ہوں، لڑنے کا تو منصوبہ رکھتا نہیں، میں سب کو جمع کر کے دنیا میں تمہارا گند اور تمہاری غلاظت ساری کھول کے رکھ دوں گا. سرکاری کچہری تمہاری ہے اور عوامی کچہری ہماری ہے. تمہارے چور سرکاری کچہریوں میں کام آ سکتے ہیں، عوامی کچہری میں کام نہیں آئیں گے. عوامی کچہری میں ہم چٹکی مار کر آپ سے جیت جائیں گے، چٹکی مار کر، ایمان سے کہتا ہوں. اب بات سمجھ، محسن بلتستانی اس نے پورے پاکستان کے شیعوں کے تمام عالم اور ذاکر سب بلائے ایک جگہ پر، میرے خیال میں اسلام آباد ہے یہ کام، وہاں پر کانفرنس کی، علماء و ذاکرین کانفرنس اس کا نام ہے جی. اس میں اس نے بتایا حکومت کو
کہ یہ جو آصف الوی کا پہلے سنا دو، اس نے بتایا تو میں کہہ رہا، آصف الوی کا جلسہ کروایا حکومت نے اسلام آباد میں۔ کس نے کروایا؟ کہاں؟ واہ، دارالحکومت اس میں۔ جلسے کا پورا اہتمام کروایا، کرا کر اس کو کہا تم گالیاں نکالو صدیق اکبر کو۔ یہ لانتی جو بیٹھے ہیں نا، یہ ملعونین اینما ثقفوا کی جو جماعت مسلط ہے، یہ جو گستاخی صحابہ کے قانون بنا کر بیٹھے ہیں، گستاخی رسول کے قانون بنا کر بیٹھے ہیں، یہ ان کی کھول رہا ہوں۔ یہ قانون صرف تمہارا منہ بند کرنے کے لیے ہے۔ او بولے بے وقوف ہو، ورنہ اندر سے کرتے کیا ہے وہ یہ ہے۔ اب انہوں نے آصف الوی کو کہا گالیاں نکالو صدیق اکبر کو، اس نے گالیاں نکالی۔ پاسپورٹ ویزا پہلے تیار تھا، جلسے کے بعد فوراً اس کو دیا، ٹکٹ کٹی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے، کہو باہر چلے جاؤ، اس کو باہر بھیج دیا۔ صبح قیامت آ گئی، یار یہ کون؟ یہ آصف الوی نے گالیاں نکالی، حضور کے صدیق اکبر کو گالیاں نکالی۔ اب وہاں پر جلوس ہڑتالیں وغیرہ یہ شروع ہو گئے۔ لاکھ لعنت حکومتوں پر۔ دیکھو کردار، دیکھو ان کا کردار، دیکھو کیا لوگ ہیں یہ۔ کیوں؟ بابا پیچھے ہے، بابا یسعون فی الارض فسادا کے وارث ہیں، وہ بابا پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عبداللہ بن سبا کے غلام ہیں، ٹٹو ہیں۔ اب جناب جی وہ محسن بلتستانی وہ بتا رہا ہے، اس کی آواز سنو، اس کی زبان سے سنو۔ سارے شیعہ مول ذاکر اور علماء ان کے بیٹھے ہیں، کسی ایک نے نہیں کہا تم غلط کہہ رہے ہو۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبي والميامين من آله علماء اعلام السلام علیکم۔ میں خصوصاً ہمارے بزرگ علماء آیت اللہ حافظ اللہ اور قائد ملت اور دیگر علماء کرام اور آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے۔ گفتگویں ہوئی، باتیں جو ہونا چاہیے تھی وہ ساری باتیں ہو گئی۔ میں دو باتیں عرض کروں گا صرف۔ ایک اپنے ذاکرین سے، ذاکرین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ جو ممبروں پر آ کر کے آزادانہ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ تعطیل نہیں چلے گا۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ورنہ ایک وقت آئے گا جس طرح ابھی ایک واقعہ پیش آیا اور آپ تھوڑا سا آپ متنبہ ہو رہے ہیں، اور آئندہ ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیج کے اوپر آنے کا راستہ بند ہو جائے اگر آپ آزادانہ اس طرح گفتگو کو جاری رکھیں۔ ہم آپ کے لیے نصیحت کرتے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کے مفاد میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ مادی مفاد میں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہم ملت کے لیے، ہم مذہب کے لیے آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ولیکن لا تحبون الناصحین۔ آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، ہماری باتوں کو سنیں اور اپنی گفتگو کو حدود میں رکھیں۔
دوسری بات، جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے، یہ وہی آصف الوی کا واقعہ، اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی، ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی، آپ نے پابندی اٹھا دی حکومت والے ہو، اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا۔ ہمارے پاس پروف موجود ہے، آپ نے یعنی مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا، پابندی اٹھوائی، اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا، اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے۔ یہ سب آپ نے کیا، یہ سب آپ نے کیا، ہم نے نہیں، ہم نے اس کو بولنے کی اجازت، ہم نے آصف الوی کو بولنے کی، یعنی سیوں نے اجازت نہیں دی، آپ کی طرف سے، وہ آپ کی طرف سے پابندی تھی اور آپ نے پابندی اٹھائی۔ ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، آپ نے بولنے کی اجازت دی اور بولا، اور آپ کی مقصد کی بات کی، چلا آپ کے مقصد کی بات کی۔ صدیق اکبر کو گالیاں دینا حکومتوں کے مقصد کی بات ہے، خدا رسول کو بھونکنا ان کے مقصد کی بات ہے۔ اب سمجھ آ گئے؟ لعنت ہے ان لوگوں پر جو کتی کے بچے کہتے ہیں تعلیم میں کیا حرج ہے، نظام اسلام کا ہے، پاکستان ہے، فلانا، لعنت ہے تم پر ہے بھڑوے، جن کا مقصد خدا کو بھونکنا، رسول کو بھونکنا، دین کی مخالفت، صدیق اکبر کو بھونکنا، یہ سارا کچھ کرنا، آپ کروا کر پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، خون ریزی کرنا، شیعہ سنی فسادات اٹھ گئے، پنجابی پٹھان اٹھ گئے، فلان اٹھ گئے، مہاجر اٹھ گئے، اور کتے جن کا یہ کام ہے، تم کہتے ہو یہ لوگ اسلام والے ہیں۔ لاکھ لعنت ہے حرامیوں، تمہارے پیدا ہونے پر لعنت ہے۔ اب ان حکومتوں کو، ایجنسیوں کو معلوم ہے یہ چشتی لوگ تو کسی کا ایک تیلے کا نقصان نہیں کرتے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ ٹھان رکھی ہے، یہ تہیہ کیا ہوا ہے، اندر سے سارا کچھ ان کا منصوبہ بنا ہوا ہے کہ چشتیوں کو کسی طرح لڑائی فساد میں کھینچو، کھینچ کر پھر ان کی جماعت کو ختم کر دو، کیونکہ یہی تو ہے بولنے والے۔ اب سنو، عجیب بات ہے، ہم منظوری لیتے ہیں تو ہمارے جلسے پولیس نہیں ہونے دیتی، منظوری لیتے ہیں، لعنت ایسی پڑی ہوئی ہے، منظوری لیتے ہیں، بلیکیے، مرتبانی، فلانے فلانے، جو کتے بھونک کرتے ہیں، کوئی جلسہ ایسا ان کا نہیں ہوتا جس میں وہ کتے بھونک نہ کریں، کتے بھونک کرتے ہیں، منظوری کے بغیر بولتے ہیں، جو مرضی بولتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی نے جا کر کوشش کی کہ جلسہ ان کا رکوایا جائے، کہتے ہیں جی چھوٹی بورڈ لے لیتے ہیں ان سے، جلسہ نہیں روکنا۔ لاکھ لعنت ہے تم پر۔ عجیب بات یہ ہے، دیکھو میں حیران ہوں، وہ دھمکیاں دیتے ہیں، بندے مار چکے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ ملتان کا ایک کتا بھونک رہا ہے بلیکیوں کو، وہ کہتا ہے ہم تو مار دیں گے، حکومت والے جو جج ہوگا ایسا ہوگا، ہم سب کو ایسا کر دیں گے۔ وہ سارے بے غیرت ان کے سامنے سر ڈال کر بیٹھے ہوئے۔ پنجابی کی مثال ہے، لوگوں دے چتو ساڈے سردار، وہ چتو، تم تو چتو ہو، تمہارے حکومت ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اوپر سے کہتے ہو نقل امن کا خطرہ ہے، نقل امن، وہ تمہارا امن کہاں ہے؟ تم تو جان بوجھ کر امن تباہ کرنا چاہتے ہو، لڑانا چاہتے ہیں۔ فرعون، اے فرعون کی روحانی نسل، تم جان بوجھ کر ایسا کرنا چاہتے ہو تاکہ یہ لوگ فساد میں آئیں۔ جعلہم شیعا، تم پارٹیاں بنا رہے ہو، بناتے ہو، جان بوجھ کر بناتے ہو، اسی مقصد کے لیے بناتے ہو۔ اب دیکھو
وہ मर्तबान बढ़वा है। हमारे दो साथी बेचारे वहां कुरान महल में कागज मुबारक रखने के लिए जा रहे थे, मोटरसाइकिल की खाक उड़ी तो मर्तबान के कुत्तों ने उन दो को मारना शुरू कर दिया। ओए, हम पर मट्टी डालते हो, बहाना जो मलाना था। कल की ताजा बात है, हमारा एक गुलाम रसूल है साइकिलों वाला, चौक पे, गुजरा चौक पे, उसको दुकान पे बैठे आकर आराम से बैठे काम कर रहा था, आए और मारकूट कर चले गए। अब मुझसे पूछा हमारे दोस्तों ने, उन्होंने कहा उस्ताद तुमने तो हमारे हाथ बांध रखे, हमें इजाजत दो, देखो हम इनके घर जाकर क्या करते हैं। मैं तो फौरन समझ गया कि ये कुत्ता, ये बर्फानी रीछ जो है, पहाड़ी रीछ कोहिस्तानी, ये भड़वा लग चुका है। अब वो खबर भी मुझे पहुंच गई है। एक है अहमद शाह बन्ना वाला, उसके यहां इन्होंने जलसा किया, बलै किए, ये सारे इकट्ठे हुए और खुदा हमें पहुंचा देता है। जो बात लोग छुप छुप कर ये बेगैरत भड़वे करते हैं ना, मुझे हजरत साहब ने फरमाया था यूरोप वाले 7वीं जमीन में बैठकर जो कुछ मंसूबा बनाएंगे हम तुम्हें यहां बता देंगे। अब उधर इन्होंने मीटिंग की जी, एजेंसियों ने मीटिंग की, एजेंसी और वो सारे मिलकर उन्होंने कहा इनका रास्ता बंद करो। तो उधर इजलास हुआ, इधर आकर लड़ाई कर दी। वह भड़वे हुकूमत वालों, वो फसादियों, वो फिरौन की रूहानी औलाद, तुम अपने फिरौन के पीछे चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे फिरौन की एक एक जड़ को हम जानते हैं। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, यहां ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, हमारे पास नहीं चलेगा। मैं अपने साथियों से कहता हूं, मैंने एक मकसद के लिए असला रखा है। क्यों? जब किसी जमात के बड़े को जलील किया जाता है, जमात जलील हो जाती है। लेकिन वो कुत्ते के बच्चे चाहते हैं तुम्हें लड़ाइयों फसादों में मुब्तला करना। एजेंसी का बंदा कह रहा है हमें बताओ, मुझे पता है सिपाही साहबा कैसे बनी थी, ये गंजा ये मैंने बयान किया हुआ है, खबरदार गंजे भंजे तुम्हारा हमारे से आगे कुछ नहीं चलेगा। ये बड़ा गंजा जो था, जब चला गया यहां से, इसके खून पर सिपाही साहबा का असला बनता था, लाइसेंस बनता था, लाइसेंस। ये बात किसने बयान की? मलिक इसहाक, रियाज बसरा, दो बंदे इनके मशहूर हैं, आपको मालूम है। मलिक इसहाक जो रहीम यार खां का था, उसके सके भांजे ने अस्पताल में मुझे बताया कि हमारा लाइसेंस जिस इलाके में ना बने, मियां नवाज शरीफ का खून जाता है तो फौरन बन जाता है। और मुझे ये भी मालूम है, एक कर्नल साहब जाते हैं इसमें मुल्तान, वहां पीर है, यहां से जाते हैं हेलीकॉप्टर पे, वहां खड़ा करके साइकिल पे जाते हैं, कपड़े बदलकर उस पीर को मिलते हैं और कहते हैं देवबंदी आपके मुकाबले में असला जमा कर रहे हैं, कर चुके हैं, तुम उठो, हम तुम्हें देते हैं। वक्त आएगा पीर का नाम भी बताऊंगा, मुल्तान के वही मदरसा भी उनका बड़ा है, बरेलवियों का। हाँ जी, और वो पीर फौत हो गया है। खुदा की शान देख, जो उसमें बैठा हुआ था उसने अपने को बताया, वो आगे जो था उसका हमारे साथ ताल्लुक था, उसने हमें बता दिया। ये अब मीटिंग हुई, वरना
اللہ اکبر. گھر میں اب کیا کرتے ہیں؟ ادھر کہتے ہیں وہ فرقہ وارث نہیں پھیلانا بھائی، فرقہ وارث، نعرے بازی، یہ ایسے کام جرم ہے، جرم ہے. وہ ہمارے دوستوں کے گھروں کے سامنے آ کر نعرے لگاتے ہیں، مرتبانی ہے، یزیدی ہے یہ، یزیدی نہ یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. میں نے کہا یہ یہودی ہیں. استغفر اللہ، توبہ توبہ، لا الہ الا اللہ محمد. یہودیوں کے کتے ہیں. ہاں جی، تو یہودیت کے جو گلر ہیں، کتے ہیں، الو ہیں، اب وہ نعرے بازی کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھڑکاؤ، اشتعال دلاؤ، یہ اٹھیں اور لڑیں. ہمارے باپ دادا جو ہیں پیچھے روحانی، ان کا مقصد پورا ہو جائے. میں حکومت کو متنبع کرنا چاہتا ہوں، ایسا شیطانی طاغوتی رویہ چھوڑ دو. ان کا بل اگر آتا ہوگا تمہارے پاس اور ٹیکس جاتا ہوگا تمہارے پاس 20,000 50,000، میرا لاکھوں میں جاتا ہے، لاکھوں میں. ہم کوئی باغی نہیں بیٹھے، بغاوت نہیں کر رہے، لیکن تمہاری لعنت تو بیان کر رہے ہیں نا. بتاؤ یہ بدماشی کیوں؟ بتاؤ. اور میں کسی کوٹ کا منہ اس وجہ سے نہیں دیکھتا، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو. یہ تو ایسے ہے کہ کسی گیدڑ نے مرغی اٹھا لی اور میں جا کر کہوں بھیڑیے سے کہ سر مہربانی کریں، تو کیا مطلب؟ بات نہیں سمجھے. میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں یہ فسادی یسعون فی الارض فسادا کی وراثت چھوڑ دو. چھوڑنا تو تمہارا ممکن نہیں ہے، لیکن اتنا سوچو کہ ہمیں 4 دن جینے دو، تنگ نہ کرو. ورنہ اب میں چھوٹے مجمع میں بول رہا ہوں، پھر انشاءاللہ لاکھوں کے مجمع میں بولوں گا، اور پھر ایتی بیتی سیتی میتی سب کھول کے رکھ دوں گا آپ کی. ابھی میں کچھ نہیں بیان کیا، میں نے کچھ نہیں سنایا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے تمہارا. اے روز اول کے اسلام اور قوم کے چوروں، ہمیں پتہ ہے تمہارا. یہ جانبداری چھوڑ دو، ان کو نتھ ڈالو، ان کو روک کے رکھو، ورنہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم تمہارے سامنے آئیں گے اور تمہارے سامنے آ کر انشاءاللہ تمہاری بولتی بند کر دیں گے. تم لوگوں کو معلوم ہے ہمارا تو ایک ایک بندہ، ایک ایک درویش تمہارے بڑے بڑے افسروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو تمہیں بات نہیں آتی. تم ہمارا مقابلہ کرو گے، خیر کرو گے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہی بات میں عرصہ دراز سے لوگوں اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا رہا ہوں، لیکن آج میں نے ایک اور انداز میں ضروری سمجھا سمجھانا. آپ پر کوئی بھی ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا. دشمنوں کا مقصد پورا نہیں کرنا،
فرعونوں کی روحانی اولاد کے منہ پر جوتے مارنا ہے، یعنی وہ منہ کی کھائیں اور اپنے تمام مقاصد میں ذلیل، رسوا، ناکام ہو کر پیچھے بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ یار ان چیزوں کو نہ چھیڑو۔ پر بھائی یہ تھوڑی بات ہے، ہم تمہارا طاغوتی شیطانی لعنتی نظام اس کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں، انگریزی کو، یہ تھوڑی بات ہے تمہارے لیے، اس سے آگے کیا چاہتے ہو ہم سے؟ اور یہ برداشت کر کے بیٹھے ہیں، ایمان سے کہتا ہوں، یہ صرف خدا، ہماری فریاد خدا کے آگے ہے، اس کو کہتے ہیں کبھی تو وہ وقت لا کہ ان فرعونوں کو دریائے نیل کے اندر ایسا غرق کر کہ پھر رہتی دنیا تک فرعون اپنی اولادوں کو سبق دیتے رہیں کہ لعنتیو اسلام کے مقابلے میں آنے کی نہ سوچنا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت اور استقامت عطا فرمائے۔